حاجی شاید میں عرض کروں کہ یوں تو امیر سنت کے مدنی پھول واقعی موتی کیا بولو، ڈائمنڈ کیا بولو، ڈائمنڈ اور موتی بھی ایک دنیا میں رہ جاتے ہیں، لیکن یہ مدنی پھول امیر سنت کے وہ جن کو اپنانے والا اس کی انشاءاللہ قبر کے اندر رونق ہو جائے گی، نور نور ہو جائے گا۔ تو یہ وہ مدنی پھول ہے کہ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو قریب سے دیکھا، بہت زبردست ناخوان تھے، بہت زبردست مبلغ تھے، شہرت تھی ماشاءاللہ، جو پرسنالٹی ان کی تھی، جنہوں نے دیکھا انہوں نے دیکھا، اور مقام مفتی دعوت اسلامی کا چھوٹا نہیں تھا یہ سب، لیکن ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مال کی حرص سے بچا کر رکھا تھا۔ اللہ کی رحمت سے نہ ان کو منصب کی حرص تھی نہ مال کی حرص تھی۔ یہ دو وہ اہم ترین واسطے جن کے لیے مطلب کہ آدمی ترسے، شاہد بھائی، یہ اللہ کے غیب کے خزانے، یہ جن پر چاہے اپنے غیب کا خزانہ کھول دے، اور ان سے حرص مال، حرص دنیا، حب جا اللہ تعالیٰ نکال دے۔ آمین آمین۔ دعا کرتے ہیں کہ ان دونوں عاشقان رسول کے صدقے میں غم مال سے، غم دنیا سے، غم روزگار سے اللہ ہم کو بچا کر رکھے۔ آمین۔ مال حرص سے بچا کر رکھے، نہ یہ کسی کے کام آیا ہے، حرص کسی کے کام نہیں آئی، اور انگلش کا مشہور جملہ ہے وانٹیڈ اور انلمیٹڈ۔ تو ہمارے ایک تعداد ہے جو چاہتی ہے اپنے آپ کو مدنی کاموں میں مصروف رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو اعتکاف میں لانے کے لیے، عطیہ جمع کرنے کے لیے، عطیہ دینے کے لیے، لیکن جو چیز روکتی ہے نا وہ مال و دنیا کی ہوس ہے۔ اگر یہ مال و دنیا کی ہوس سے ہمیں نجات نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ ہم حسب ضرورت اپنے آپ کو معیشت میں یا کسب معاش کی طرف لے کے جائیں، لیکن ہوس سے اپنے آپ کو بچائیں، کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ ہم کو اپنے ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین آمین۔ اگر ہمیں مال دنیا اور دنیا کی ہوس سے نجات نصیب ہو جائے نا تو ہم اللہ کی رحمت سے بہت سارا مدنی کام کرنے میں، سنت الخدمت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ہر اسلام ہے، میں بھی سوچوں، میرا ہر سننے والا اسلام ہے سوچے کہ آخر وہ کون سے اسباب ہیں جو ہمیں مدنی کام سے، سنت الخدمت سے روکتے ہیں؟ آخر وہ کون سے اسباب ہیں جو مدنی قافلے سے ہمیں روکتے ہیں؟ وہ کون سے اسباب ہیں جو ہمیں اعتقاد سے روکتے ہیں؟ تو جواب ہمارا ضمیر خود دے گا۔ تو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مال کی حرص سے بچایا جو ہم نے دیکھا۔ ہم وہی بات کریں گے جو ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے، اور مومن کے لیے اچھا گمان رکھنے کا ہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ گواہیاں بہت ساری اس میں ہے، سب بہت ساری گواہیاں ہیں اسلامی بھائیوں کی۔ جی ہاں، صرف ہمارا گمان نہیں ہے، ہمارا دیکھنا ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، گواہیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی تربت پر کرو رحمت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ہم دونوں مدنی چینل والوں کا اور اسلامی بھائیوں کا کافی وقت لے رہے ہیں، اب اس کو بھی کچھ کلام کرنے دیا جائے۔ سبحان اللہ، بہت وقت دیا ہے صاحب آپ نے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔ وہ مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یعنی حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت سے اوصاف بیان ہوئے، آپ نے پرسوز انداز میں ماشاءاللہ بیان ہوئے کہ یعنی ایک سوز کی سی کیفیت تھی، اور ایسا یعنی لگ رہا تھا کہ ایک تو ہوتا ہے نا وہ سوانح حیات پڑھنا ہوا یا سننا ہوا، یہ گویا ایسے تھا جیسے وہ سوانح حیات ہم ذہن کے پردے پر دیکھ رہے تھے۔ آپ کا ایک وصف مدینہ شریف سے محبت کا وصف بھی تھا، اور آج کے مکالمے کے اندر ذہن یہ ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کو جو کچھ ہو سکے ہم حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آواز میں دکھا دیں، سنا دیں، تاکہ وہ بس ان کے انداز سے ہمیں جو جھلکتا ہوا نظر آئے اس کی کچھ کیفیت ہی الگ ہوگی۔ تو اس وقت ایک کلام حاجی صاحب کا ہمارے پاس موجود ہے، آئیے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ میری آنکھ کو دکھا
جانا سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا میں تڑپ رہا ہوں تنہا میری بے بسی تو دیکھو میں اسیر رنج و غم ہوں میری بے کلی تو دیکھو ذرا روضائے نبی کا ذرا روضائے نبی کا مجھے راستہ دکھانا سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا ہے وہ جالیاں سنہری میری حسرتوں کا محور وہ سنبھالا مجھ کو دیں گے جو ہے آمنہ کے دل پر مجھے پہنچ کر مدینے نہیں لوٹ کر ہے آنا سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا در مصطفیٰ پہ میری جب حاضری لگے گی مجھے پھر کرم سے ان کے نئی زندگی ملے گی میرے لب پہ رات دن ہو شہ فتح کا ترانہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا میری آنکھ کو دکھا دو شہدی کا آستانہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا کوئی کل کا ایک پل کا نہیں کچھ بھی ہے بھروسہ مجھے ہم سفر بنا دو کہیں رہ نہ جاؤں تنہا در مصطفیٰ ہے عشرت میرا آخری ٹھکانہ سوئے
علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یعنی حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوصاف کا تذکرہ اس وقت جاری ہے، تو مطلب کچھ اوصاف ہم بیان کر رہے ہیں اور کچھ اوصاف دکھا بھی رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو. شورا نے ان کا ایک وصف بیان کیا کہ حرص سے بہت دور تھے، وہ حرص اور لالچ سے. اس کے بعض معاملات سامنے آئے اور بہت سارے چھپے ہوئے ہوں گے، اسلامی بھائیوں کے ذہنوں میں ہوں گے. ایک مرتبہ کسی نے اجتماعی ذکر و نعت میں آپ کو دعوت دی تو آپ جو ہے وہ سواری کا انتظار نہیں کیا کرتے تھے، موٹر سائیکل پر آ جایا کرتے تھے. واپسی پر انہوں نے مرحوم نگران شورا کو کچھ رقم پیش کی. آپ نے منع کیا، کافی اصرار کیا. انہوں نے فرمایا ارے حضرت، لوگوں کی جیبیں خالی کرانا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ ہماری عادتیں خراب نہ کریں، ہمیں اس کی تاکید نہیں ہے. تو اس سے دور رہتے تھے وہ، حرص سے، لالچ سے. اس نے اپنی شادی کی کے ولیمے کے لیے اینولپ میں وہ رقم رکھ دی اور آپ کو وہ پہنچا دی. مگر آپ ولیمے میں تشریف نہیں لے گئے. بعد میں جب وہ ملے انہیں عرض کیا حضور آپ آئے نہیں. فرمایا آپ نے کیا کیا؟ جس چیز سے ہم دور رہتے ہیں اس سے ہمیں قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ لالچ سے، حرص سے یہ تما تھی نہیں، ورنہ جس طرح کا آپ کا انداز تھا پڑھنے کا، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، ایسے کلام موجود ہیں حضرت کے. قصیدہ بردہ سنا ہی آج ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے، بلکہ سنا بھی اور حاجی مشتاق صاحب کی زیارت بھی کی. تو وہ جیب خالی کرا دینا اور وہ ان کے اوصاف میں، ان کے جو ہے وہ عادات میں شامل ہی نہیں تھا. اس چیز سے بہت دور تھے، ان کا خاص وصف تھا. اچھا یہ بھی نہیں تھا کہ صرف جو ہے وہ بعض، یہ نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ مطلب امیروں کی طرف رجحان ہو تو امیر علاقے کے اندر ہی نعت پڑھنی ہے، اور اگر کوئی غربت والا علاقہ ہے جو مطلب جہاں پر ظاہری طور پر مالی اسباب سے پسماندہ جو ہے آبادی بستی ہے، تو وہاں نعت مطلب کے لیے تشریف لے جانا. ایسا نہیں تھا. الحمدللہ ہم نے خود حاجی صاحب کی زیارت کی. ہر قسم کے علاقے میں ہر طرح سے باقاعدگی سے نیکی کی دعوت کے ذریعے کے تحت الحمدللہ نعتیں پڑھتے تھے، اور ہر ایک سے چاہے امیر علاقے سے تعلق رکھتا ہو یا غریب علاقے سے، اسی ملنساری سے ملاقات کیا کرتے تھے. دل جوئی کا تو ان کا ایسا انداز تھا کہ جب یہ شورا بنی اور مشتاق بھائی نگران شورا بنے، کنز الایمان مسجد میں امامت بھی تھی. باب الاسلام سندھ سے ایک اسلامی بھائی آئے مشتاق بھائی کے پاس اپنی کسی ضرورت کے لیے. تو مشتاق بھائی کو کہیں نکلنا تھا، نگران شورا تھے، باب المدینہ کے بھی نگران تھے. تو اس اسلامی بھائی نے وقت مانگا ہوگا بات کرنے کے لیے. تو مشتاق بھائی نے مسکرا کے کہا کہ میں نے پہلے سے وقت دیا ہوا ہے. مصافہ کر لیا، ان کو تحفہ بھی دیا اور کہا میں بھی وقت نہیں دے پاؤں گا، معذرت کے الفاظ کہہ کے مسکرا کے مل کے تحفہ دے کے چلے گئے. پھر مجھے فون کیا حاجی مشتاق اطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ علی بھائی یہ آپ کے فلاں اسلامی بھائی فلاں شہر سے باب الاسلام سندھ سے آئے تھے، میں ان سے مل نہیں سکا کہ ان کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو. تو میں نے تو ان کو تحفہ دے دیا تھا، ان کا فلاں نام ہے، فلاں علاقے میں رہتے ہیں، آپ بھی ان سے ملیے گا اور میری طرف سے معذرت بھی کیجیے گا اور کوئی ان کو تحفہ بھی پیش کیجیے گا. حالانکہ ان پہ ملنا فرض واجب نہیں تھا، معذرت بھی کر لی، تحفہ بھی دے دیا. پھر ان کا نام یاد رکھنا، یعنی نگران شورا، پھر باب المدینہ کے نگران، پھر دیگر اتنی مصروفیات، ایک اسلامی بھائی کے لیے فون کرنا اور یہ کہنا کہ آپ ان سے معذرت کرنا میری طرف سے، ان کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو. یہ تو بعض اوقات ہمارے جو بھی بڑے منصب پر ہیں یا ذمہ داران کے لیے ترغیب بہار میں بہت مصروف ہوں، ٹائم نہیں ہے، آپ نے ٹائم لیا تھا، آپ ایسے کیسے آ گئے. یعنی ایسا تو انداز تھا ہی نہیں ان کا. نام مشتاق بھائی کا سنا ہر دعوت اسلامی والا جانتا تھا اور محبت بھی کرتا تھا ان سے، کیونکہ یہ نگران شورا بن کر مشہور نہیں